ایک دور کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک بشیر نامی بزرگ اپنے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام احمد تھا۔ احمد کو شرط لگانے کی بہت بری عادت تھی۔ وہ پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور شرط لگاتا۔ ایک دن بشیر اپنے بیٹے سے کہنے لگا، میں بہت سالوں سے تمہاری بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑ رہا ہوں اور تم شرطیں لگا کر سارے پیسے اڑا دیتے ہو۔ بیٹا کوئی کام دھندہ ڈھونڈ لو، 4 پیسے جمع کرواؤ میرے ساتھ تاکہ تمہاری بہن کی دھوم دھام سے ہم شادی کر سکیں۔ دوسری طرف اس کی بہن کہنے لگی کہ بھائی آپ کو شرم نہیں آتی، آپ جھوٹ بولنے کی شرط لگاتے ہو، جانتے ہو اس میں کتنا خطرہ ہے؟ تو احمد کہنے لگا کہ تم دونوں اپنا منہ بند رکھو تو ہی اچھا ہے، میں ان شرطوں سے 4 پیسے ہی کما لیتا ہوں، اب یہ بتاؤ کیا والد کے پیسوں میں میرا کوئی حق نہیں ہے؟ ایک دن ایک نکڑ پر احمد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں اس کے ایک دوست نے شرط لگائی کہ اگر گاؤں میں تم فائر بریگیڈ بلوا سکو تو میں تمہیں 5000 دوں گا، اگر نہ بلوا سکے تو تمہیں 5000 دینے ہوں گے۔ تو لگی شرط؟ تو احمد کہنے لگا ایسی شرطیں تو بہت جیت چکا ہوں میں، لگ گئی۔ تو وہ ایک PCO پر گیا اور وہاں سے کال ملائی اور کہنے لگا ہیلو فائر بریگیڈ اسٹیشن۔ ہیلو فرینڈز، میں ہوں زین علی۔ ہمارے چینل زین TV کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ میں گاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں ایک ہاسپٹل میں بہت بھیانک آگ لگ گئی ہے، اگر جسے وقت پر نہ بجھایا گیا تو تمام پیشنٹس مر جائیں گے اور آس پاس کے گھروں کو بھی آگ لگ جائے گی۔ آپ جلد از جلد یہاں پہنچ جائیے۔ یہ سن کر فائر بریگیڈ والا فوراً ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہاں تو کوئی آگ نہیں لگی ہے، آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے۔ یہ دیکھ کر احمد بھی فوراً وہیں پہنچ گیا اور فائر بریگیڈ والے کو سنانے لگا۔ آپ لوگ فوراً تصدیق کرتے نہیں اور چل پڑتے ہو، یعنی ایسے حساس اداروں میں آپ جیسے لوگوں کو رکھتا کون ہے؟ آپ کی جگہ کوئی قابل آفیسر ہوتا۔ یہ سب سن کر فائر بریگیڈ والا واپس چلا گیا۔ واپس آ کر احمد اپنے دوستوں سے کہنے لگا دیکھا میں نے فائر بریگیڈ منگوا کر ہی چھوڑی ہے، لاؤ نکالو میری شرط کے پیسے۔ پھر ایک دن احمد جب باہر جا رہا تھا تو اس کے والد نے کہا کہ میں نے سارے لان کی صفائی کی ہے، اب تم بس اتنا کر دو کہ یہ کچرا پھینکاؤ، اور یہ کہہ کر بشیر وہاں سے چلا گیا۔ میں سوچنے لگا جب بھی میں باہر نکلنے لگتا ہوں ان کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اور جان چھڑاتے ہوئے اس نے کچرے کو آگ لگا دی اور باہر نکل گیا، اور آگ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی حتیٰ کہ وہ گھر کو آگ لگ گئی۔ ڈر کے مارے بشیر اور اس کی بیٹی گھر سے باہر نکل آئے۔ یہ سب دیکھ کر ایک گزرنے والے نے وہاں فائر بریگیڈ کو فون کر دیا اور کہنے لگا ہمارے گاؤں میں ایک گھر کو بہت بری آگ لگ گئی ہے، لہٰذا آپ جلدی سے وہاں پہنچیں۔ تو فائر بریگیڈ والے کو یقین نہ آیا تو وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں کو اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے، تم کیوں ہم لوگوں کے پیچھے ہی پڑے ہو؟ اس پر اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، یقین نہ آئے تو آپ یہاں پر آ کر دیکھ لیں، میرا نام سلیم ہے اور گاؤں میں میری پرچون کی دکان ہے۔ تو آفیسر کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نکل رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ فوراً سے فائر بریگیڈ لے کر نکل پڑا گاؤں کی طرف۔ چبوترے میں بیٹھے احمد کے دوستوں نے دور سے فائر انجن کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور احمد سے کہنے لگے کہ فائر انجن کو بلوانا تو بہت آسان تھا، اب آتے ہوئے فائر انجن کو واپس بھیج کے دکھاؤ، یہ شرط ہے۔ تو احمد کہنے لگا ہاں لگ گئی شرط۔ احمد روڈ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور فائر انجن کو روک لیا اور کہنے لگا سر آپ کو جو آدمی پریشان کرتا تھا ہم نے اسے پکڑ لیا ہے، اور اس نے بتایا کہ آج بھی اسی نے فون کیا ہے، ہم لوگ ابھی اس کو پولیس اسٹیشن چھوڑ کر آئے ہیں، یہاں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس پر فائر آفیسر کہنے لگا نہیں وہ سچ کہہ رہا تھا، اس نے اپنا نام سلیم بتایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس کی گاؤں میں پرچون کی دکان ہے۔ تو احمد ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ صاحب سلیم کو مرے تو 4 سال ہو گئے ہیں، اس کی دکان 4 سال سے بند ہے، آپ کو اس نے بیوقوف بنایا جس نے کال کی ہے۔ اب اگر آپ کو میری باتوں پر یقین ہے تو واپس چلے جائیں، نہیں تو پھر بے شک اپنی تسلی کر لیں۔ یہ سب سن کر فائر بریگیڈ واپس چلی گئی۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا احمد کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس کے گھر پر آگ لگی ہے۔ تو احمد دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ سلیم وہاں کھڑا ہے، احمد کے والد کو بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا تھا فائر انجن یہاں تک آیا تھا پھر واپس چلا گیا ہے۔ ان کی یہ سب باتیں سن کر احمد پر سخت سا طاری ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔
حتیٰ کہ بہن کی شادی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسے بھی سب جل چکے تھے۔ سارا واقعہ اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، فائر بریگیڈ کو بھی اسی نے واپس بھیجا تھا۔ اس نے اپنے والد سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ آج کے بعد میں محنت مزدوری کروں گا اور پیسے جمع کروں گا تاکہ میں اپنی بہن کی شادی کروا سکوں۔ یہ سن کر اس کے والد نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے آگ لگنے کا بہت دکھ ہے، لیکن اس سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اس سے سمجھ آ گیا کہ زندگی اور کیسے گھر چلانا ہے۔ تمہارے ڈر سے میں نے سارے پیسے سلیم کے پاس رکھوا دیے تھے۔ اس دن کے بعد احمد بہت محنت کرنے لگا اور اس نے کچھ ہی مہینوں میں اپنی بہن کی شادی بھی کروا دی۔ تو بچوں، اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے جھوٹ بولنا اور شرط لگانا بہت بری عادت ہے۔ اگر یہ عادت لگ جائے تو بہت خطرہ پڑ جاتا ہے۔